نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا ہے کہ بندے میرا ہے، اور اللہ نے فرمایا تم مجمع میں بندوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتے بلا کے فرشتوں میں تیرا ذکر کے لیے یہ اصول نہیں تھا اللہ تیرا ذکر کرے گا میرے مصطفیٰ، یہ ابھی مصطفیٰ کا نور پیدا نہیں ہوا، ابھی مصطفیٰ نے اللہ کا ذکر نہیں، شہادت ہے پہلے عرش پر حسین کا ذکر وہاں سے چلی مگر قربان حسین تجھ پہ اب ملا فتوے دیتے رہے۔ اور اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم۔ سمجھانا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، دن رات اللہ کو یاد کرتا تھا، اپنے دور کا نماز روزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک دن پیغام دیا کہ میرے فلاں بندے کو میرا پیغام دے دے کہ اس کی عبادت رد، میں نے قبول نہیں کی، اس کی عبادت میں نے رد کر دی۔ افسوس کی بات ہے کہ بندہ پورے رمضان کے 30 روزے رکھے اور وہ رد ہو جائے، بندہ حج کر کے آئے وہ رد ہو جائے۔ رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا کہ تیرا ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس بندے نے کہا کیا؟ کہ اللہ نے فرمایا میں نے تیری عبادت رد کر دی، تیری عبادت نامنظور ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ موسیٰ میرے نام کا پیغام آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ نے تیری ساری عبادت کو نامنظور فرمایا ہے۔ کہا موسیٰ واقعی؟ کہا یہ تو بتا رب نے کیسے کہا ہے؟ کہا ایسے ہی کہا ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام آپ پہ قربان، رب نے جب تجھے پیغام دیا تو میرا نام بھی لیا تھا۔ موسیٰ نے فرمایا ہاں ہاں رب نے تیرا اور تیرے باپ کا نام لیا، اتنا کہنا تھا وجد آ گیا، ناچنے شروع ہو گیا۔ کہا عبادتوں کو رہنے دو، اجر و ثواب کو رہنے دو، فقیر کے لیے اتنا کافی ہے رب نے میرا نام تو لیا ہے، رب نے میرا نام لیا، اس سے بڑا اجر اور کہاں سے آئے گا؟ وجد میں آ گیا اور کہتا رہا لوگوں مجھ جیسے بندے کا بھی رب نے نام لیا ہے۔ ارے محبت کو قرار آ جاتا ہے، ارے عاشق کو سکون آ جاتا ہے کہ محبوب کی زبان پر نام تو آئے۔ قرآن نے رب نے یہی وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم تو عبادت نماز روزہ کرتے ہو، اللہ کا ایسے ذکر کرو کہ رب پھر تمہارا ذکر کرے گا۔ اور آج آپ نے، ہم گھروں میں بھی بیٹھ کے حسین حسین کر سکتے تھے، ہم گھروں میں بھی بیٹھ کے نبی پر درود بھیج سکتے تھے، مگر یہ ہزاروں لاکھوں کا خرچ، یہ اتنے 100 کلومیٹر دور سے مہمان نعتخوان مقررین اور لوگوں کو بلانا، یہی کوئی سیاںا مت دے سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے درود پڑھو، گھر میں بیٹھ کے نظر و نیاز کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا ہے کہ بندے میرے اگر تنہا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ تو اللہ بھی ان کا تنہا ذکر کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا تم مجمع میں بندوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتے بلا کے فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا۔ درجے ہے، یہ لمبی بات ہے، مگر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے تو اگلی بات بڑی آسان ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ یہاں نہیں، یہ قاعدہ ہر جگہ ہے، نماز پڑھو گے تو بخشوں گا، حج پڑھو گے تو گناہ معاف کیے جائیں گے، عمل پہلے اور جزا بعد میں۔ بندہ نماز پڑھے گا تو نمازی کہلائے گا، حج کرے گا تو حاجی کہلائے گا، دین پڑھے گا تو عالم کہلائے گا، مدرسے جائے گا تو پڑھا لکھا کہلائے گا، عمل پہلے اور جزا بعد میں۔ یہی قاعدہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرنا، میں اجر کے طور پہ جزا کے طور پہ بندے تیرا ذکر کروں گا۔
सारी कायनात के लिए यही उसूल है कि पहले बंदे अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर अल्लाह उनका जिक्र करेगा। मगर एक हस्ती के लिए ये उसूल नहीं था, बदल दिया गया। तुझे मुझे हुक्म था कि पहले तुम अल्लाह का जिक्र करो और फिर अल्लाह तेरा जिक्र करेगा। मेरे मुस्तफा, ये बाकी लोगों के लिए था, जब बात तेरी आएगी, अभी मुस्तफा का नूर पैदा नहीं हुआ, अभी मुस्तफा ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। एक जात मोहम्मद है कि रब ने पहले मोहम्मद मोहम्मद किया और मोहम्मद ने अल्लाह अल्लाह बाद में किया। बात बड़ी बारीक सी समझना चाहता हूँ। उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लामा रफीक साहब तशरीफ फरमा है। बात बड़ी बारीक है कि अल्लाह ने मोहम्मद मोहम्मद पहले किया है, तेरे लिए, मेरे लिए, आलिम के लिए, मुफ्ती के लिए, गौस के लिए, कुतुब के लिए, अब्दाल के लिए, शिहाबी के लिए। यही उसूल था कि पहले तुम अल्लाह का जिक्र करो, फिर अल्लाह तेरा करेगा। महबूब, जब बात तेरी होगी, अभी मेरे आका का नूर पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने मोहम्मद मोहम्मद कह दिया। थल वालों की मोहब्बत में एक जुमला गौर से सुने, अल्लाह बड़ा है, मालिक है। कोई पूछे कि अल्लाह का जिक्र पहले हुआ था सबसे पहले, या मोहम्मद का जिक्र पहले हुआ था? मोहम्मद का जिक्र पहले हुआ सल्लल्लाहु अलैहि, या अल्लाह का जिक्र पहले हुआ? जो तौहीद की फिक्र रखते हैं, जो अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं, तौहीद की फिक्र में कहेंगे अल्लाह तो अल्लाह है, मालिक है, खालिक है। तो सुन, अल्लाह से पहले मुस्तफा मज़कूर हुआ है, अल्लाह से पहले मोहम्मद का जिक्र हुआ है। क्यों? एक अल्लाह था और कोई था ही नहीं जो अल्लाह का जिक्र करे, कुछ न था, एक अल्लाह था। जब अल्लाह ने चाहा कि मैं चाहा जाऊं, मुझे कोई याद करे, तो रब ने इरादा फरमाया। जब रब ने इरादा किया तो इरादे में मोहम्मद मोहम्मद कहा। जब रब ने कुन कहा तो मोहम्मद को पैदा कर दिया। अभी मोहम्मद पैदा न था, रब का कोई जिक्र करने वाला न था। रब ने फरमाया पहले मैं मोहम्मद करूंगा, फिर मोहम्मद सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह ने खुद मुस्तफ़ा का जिक्र किया, मेरे आका मशहूर हुए, फिर जाकिर हुए, फिर मेरे आका पैदा हो गए तो अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया। अब बात यही कि ये उसूल एक बंदे के लिए था कि जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, और अल्लाह ने नबी का जिक्र पहले शुरू कर दिया। आलमे अरवाह में, आलमे नूर में 1.25 लाख पैगंबरों की रूहों को अल्लाह ने जमा करके फरमाया व इस अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, याद करो जब तुम्हारे रब ने नबियों से वादा लिया। 1.25 लाख पैगंबरों, जमाना तुम्हारा, उम्मत तुम्हारी, तौहीद मेरी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक रब ने पक्का वादा लिया, जमाना तेरा, उम्मत तेरी, मगर जिक्र मुस्तफा का करते रहना। हर नबी ने अपने दौर में नबी का हमारे आका का तारुफ भी कराया और मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र भी किया। बस दोस्तों, यहां तक बात समझ आ गई तो अब दामन फैला के अगली बात तो सुनो। अब दिलों के दरवाजे और रूह के कान मुतवज्जे करके बात सुनो। एक ये जात के लिए खुसूसी तौर पर कि बाकी रब को याद करेंगे तो रब उनको याद करेगा। तुम अल्लाह को याद नहीं करोगे, नसुल्लाह, तुमने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया। तुम अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। मगर एक मुस्तफा की जात के लिए था, प्यारे तू अभी पैदा नहीं हुआ, अल्लाह तुझे याद करता रहेगा। बस ये एक मिसाल थी जो जात मुस्तफा के लिए थी। और बाद अंबिया के हम निगाह दौड़ाते हैं तो मुस्तफा के बाद कयामत तक एक ही हस्ती नजर आती है। एक मोहम्मद थे कि जिनकी विलादत से पहले मोहम्मद मोहम्मद होता था, दूजा कोई नहीं। एक हुसैन है कि अभी पैदा नहीं हुआ, जमीन से लेके आज तक हुसैन हुसैन होता रहा।
فائدہ تو یہی تھا نا کہ بندہ پہلے اللہ کو یاد کرے گا، اللہ پھر اس کا ذکر کرے گا۔ بات مصطفیٰ کے حسین وہ حسین ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں آیا اور عرشوں پر بھی حسین حسین ہو رہا ہے۔ امام حسین ابھی پیدا ہوئے، ابھی حسین نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، ابھی امام حسین نے نمازیں نہیں پڑھی، ابھی امام حسین نے نانا سے کلمہ نہیں سیکھا، ادھر حسین کی آمد ہوئی، نبی کے گھر میں بھی حسین کا ذکر اور رب کے عرش پر بھی ذکر حسین جاری ہو ساری۔ ایک امام حسین ہیں کہ جن کا ذکر ان کی آمد سے پہلے، آج صدیاں 14 گزر گئی، لوگ حیران ہیں کہ آج حسین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، وقت کم ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ گہرا سمندر آپ کے دل میں اتار دوں، یہ باریک بات آپ کے دل میں اتار دوں کہ ماجرا کیا ہے، یہ چکر کیا ہے کہ ہندو بھی حسین حسین کر رہا ہے، عیسائی بھی ماننے پر مجبور ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر فرد اگر انسان ہے تو وہ حسین حسین کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مگر ابھی امام حسین پیدا ہوئے ہیں، امام حسین گھر میں پیدا ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام رب کا پیغام لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مبارک کو اللہ نے نواسا عطا فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو مبارکباد دی، توجہ کیجئے، جبرائیل خود سے مبارکباد دینے نہیں آیا، اسے رب نے بھیجا ہے۔ اور بات یہاں پہ نہیں رکی، اگلی بات کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے نواسے کے لیے نام پسند فرمایا ہے حسین، وہ نام بھی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ ابھی گھر سے اطلاع اور مبارکباد ابھی نہیں پہنچی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے آقا کے نواسے کی مبارکباد بھی دی اور نام بھی رکھا، اور ساتھ تیسری اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، غم اور تعزیت کی اطلاع یہ ہے کہ ابھی جو اللہ نے آپ کو حسین عطا کیا ہے، ان قریب آپ ہی کی امت کے کچھ لوگ حسین کی گردن کاٹ دیں گے، شہید کر دیں گے۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی، مگر میں جہاں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام حسین ابھی پیدا ہوئے، گویا اللہ نے جبرائیل کو بلایا کہ یہ حسین ہے، یہ حسین کی شہادت ہے۔ پہلے عرش پر حسین کا ذکر ہوا، پھر جبرائیل آیا، پھر مصطفیٰ نے ذکر کیا کہ لوگوں، حسین پیدا گھر میں ہوتا ہے، حسین حسین عرش میں ہوتا ہے۔ اور دنیا شہید ہوتی ہے تو شہید کہلاتی ہے۔ حسین شہید ہوگا 50 سال کے بعد، مگر شہید آج سے کہلانا شروع کر دیا ہے۔ موسم کی نزاکت کے مطابق جیسے انتظامیہ کا فیصلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو کلوز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اذیت سے بچے۔ بس بڑی قیمتی بات بتا رہا تھا، مگر انشاءاللہ پھر کسی موقع پر موسم کی وجہ سے میں اسے کلوز کرتا ہوں کہ امام حسین ابھی پیدا ہوئے، عرش پر بھی حسین حسین اور مصطفیٰ کی جھولی میں بھی حسین حسین۔ مشکل ہے اس میں، چلو جاری رکھتے ہیں، مشکل ہے اس وقت میں ایسا پڑھنا، یہ گرے گا آپ کو تکلیف ہوگی، مٹی آئے گی۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، میرے آقا اپنے گھر گئے اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی۔ ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کا ادب ہے کہ ہم ادب سے محبت سے سنیں۔ چلو اتنا ہی منظور ہوگا اللہ رسول کو، آپ توجہ سے جتنا سنا، یقین کیجئے اگر اسی کو دل میں ضبط کر لیں تو بات یہی ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے حسین حسین ہوتا تھا، بعد شہادت کے اودا ذکر کون رکھ سکتا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے جس کو نمازی کہہ دیں، دنیا کو کہا کہ حج پڑھو گے تو حاجی، نماز پڑھو گے تو نمازی، کہ حسین شہید تو بعد میں ہونا، اللہ نبی تجھے شہید پہلے کہہ رہے ہیں، گردن بعد میں کٹوانا، تیری شہادت کا چرچا پہلے ہو جائے گا۔ امام حسین کی شہادت کا دن، امام حسین نے جہاں شہید ہونا ہے، ذکر کربلا جس نے شہید کرنا ہے اس کا، سن 60 ہجری اس کا، اور اوباش لچے لفنگے حاکم کا ذکر
یہ پہلے میرے آقا نے کر دیا. ابھی حسین کے کھیلنے کے دن ہیں اور شہادت حسین کے چرچے پوری دنیا میں ہو گئی ہیں. آخر یہ شہادت کیوں نہ ہو کہ جن کی ولادت کے ساتھ ہی جن کے شہادت کے چرچے تھے، اور گردن کٹا کے بس آخری قیمتی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر بندہ ذکر کرے اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مگر حسین کے ذکر سے پہلے اللہ نے حسین کا ذکر کر دیا. کربلا بپا ہوا، حسین کی ساری نسل شہید ہو گئی، سارے بیٹے شہید ہو گئے، دائیں طرف گھر والوں کے جسد، بائیں طرف آپ کے ساتھیوں کے جسد، ایک تنہا حسین رہ گیا. 10,000 تیر اندازوں نے تیر چلائے، نیزے چلے، دروازے چلی، مگر قربان حسین تجھ پہ نماز وقت آیا. نہ تیروں کا ڈر، نہ نیزوں کا خوف کہ یہ ایسا ذکر کرے گا کہ رب نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مولا تو نے حسین کا ذکر پہلے کیا، کربلا میں حسین ایسا ذکر کرے گا کہ قیامت تک لوگ سنتے رہیں گے. امام حسین نے سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ. تلواریں چلی، گردنیں کٹی، مگر زبان سے رزق ذکر نہ رکا کہ جس بندے کا رب ذکر کرتا ہے گردن کے بعد بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. گردن کٹ گئی، رب کا ذکر جاری رہا، سر نیزے پہ چڑھ گیا، اور نیزے پہ چڑھ کے حسین نے اللہ کا ذکر، جسد مبارک زمین پہ، سر مبارک نیزے پر، نیزے پہ چڑھ کے جب حسین نے قرآن سنایا، رب نے فرمایا حسین تیرا ذکر تو پہلے بھی عام تھا، مگر اب نیزے پہ چڑھ کے تو نے جو میرا ذکر کیا، اب ملا فتوے دیتے رہے اور علی کے چاہنے والوں کو جیل میں ڈالا جاتا رہے اور ذکر پر پابندیاں لگتی رہے، مگر سن حسین تو نے نیزے پہ میرا ذکر کیا، اور میں منکیرہ پکھر کے ٹپوں پر، پھیلوں پر اور کوالہ دتا پر اس آندھی میں، اس طوفان میں حسین حسین کرتا رہوں گا. لوگوں کو نہ گرد کی فکر ہوگی نہ بارش کی فکر ہوگی. حسین تیرے ذکر میں لذت رکھ دوں گا، نشہ رکھ دوں گا، قربانی رکھ دوں گا. لوگ گردنیں تو کٹا دیں گے مگر ذکر حسین کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جو آپ اور میں سرشاری سے حسین حسین کرتے ہیں، یہ اللہ نے حسین کو مقام عطا فرمایا. اور میرا حسین کربلا سے حسین نہیں بنا، حسین کربلا سے پہلے بھی حسین تھا. حسین کربلا سے پہلے بھی نبی کے دل کا چین تھا، فاطمہ کے دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی علی کی ٹھنڈک تھا. کربلا نے حسین کو حسین نہیں بنایا. کچھ لوگ تو صرف 10 دن حسین حسین کرتے ہیں اور بعد شہادت کے ظلم بیان کرتے ہیں. کربلا تو بعد کی بات ہے، کربلا سے پہلے حسین تھا. کربلا تو نے میرے حسین کو حسین نہیں بنایا، یہ حسین کا سجدہ ہے جس نے تجھے کربلا بنا دیا. یہ حسین کا سجدہ ہے. بعد مکہ اور مدینہ کے آج جو لوگ کربلا کی مٹی چومنے جاتے ہیں، کربلا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرے حسین کا خون ہے جو تجھ پہ گرا، تو لوگ مکہ مدینہ کے بعد تجھ سے پیار کرتے ہیں. اور یہاں مسجد بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، مگر یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ ریت قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے کہ مولا نمازوں کے ساتھ نماز کے محافظ حسین کو یہ لوگ نہیں بھولے. نمازوں کے ساتھ ذکر حسین کرتے تھے. کہتے یہ ہیں کہ جب امام حسین کی گردن کٹی تو جو پتھر اٹھاتے نیچے سے خون نکلتا تھا اور آسمان سرخ ہو گیا تھا، سرخ آندھیاں چلنے لگی تھی. سو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس موسم کے باوجود آپ کے ساتھیوں نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا اپنے، اور اب ہوا چلی تو ہوا کے مقابلے کے لیے ہاتھوں سے تھام لیا. یقیناً میرا نبی بھی دیکھ رہا ہے،
اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور روح حسین بھی دیکھ رہی ہوگی. انہی کلمات کو سنبھال کے جائیے. اللہ رب العزت آپ کو برکتوں کے ساتھ سال بھر برکتیں عطا فرمائے. اور جتنا مضمون رہ گیا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا زندگی رہی اور یہی محبتیں رہیں تو پھر بیان کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن حسین کے قدموں میں جگہ